بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو سونے کا مالک ہو یا چاندی کا اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے خطرے بنا دیے جائیں گے اور ان کو جہنم کے آگ میں ایسا تپایا جائے گا گویا کہ وہ خود آگ کے پھترے ہیں۔ پھر ان سے اس شخص کا پہلو اور پیشانی اور کمر داغ دی جائے گی اور بار بار اسی طرح تپا کر داغ دیے جاتے رہیں گے قیامت کے پورے دن میں، جس کی مقدار دنیا کے حساب سے 50,000 برس ہوگی۔ اس کے بعد اس کو جہاں جانا ہوگا، جنت میں یا جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے جس میں اونٹ والوں پر اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے کا، گائے بکری والوں پر ان کی زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب اور اس کی کیفیت بتائی گئی ہیں۔ یہاں عام طور سے جانوروں کی اتنی مقداریں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ عرب میں انہی کی کثرت تھی، البتہ سونا چاندی اور اس کے متعلق ایسی چیز ہیں جو یہاں عام طور سے ہوتی ہیں، اس لیے اتنی ہی حدیث پر قناعت کی اور اس سے بھی سب چیزوں کا انداز معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا کیا حشر ہے، کہ یہ وبال اور عذاب جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ سونا چاندی جہنم کے آگ کے ٹکڑے بن کر داغ دیے جائیں گے، یہ تو صرف قیامت کے ایک دن کا عذاب ہے جو پیشی کا دن ہے، لیکن اس دن کی مقدار بھی 50,000 برس کی ہوگی۔ اور اتنے دن زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بھگت کر یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے دوسرے اعمال اس قابل ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہو کر جنت میں جانے کی اجازت ہو جائے، یا اگر وہ اس قابل نہیں اور معافی کی کوئی صورت نہیں یا زکوٰۃ نہ دینے ہی کا کچھ اور عذاب بھگتنا باقی ہے تو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہاں جو کچھ گزرے گی وہ تو تحریر و تقریر میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس حدیث میں قیامت کا دن 50,000 برس کا ہے اور قرآن پاک کی آیت شریفہ سورہ ماعرج کے شروع میں بھی قیامت کے دن کو اسی مقدار کا بتایا ہے، لیکن بعض حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے فرما بردار بندوں پر یہ دن ایسا ہلکا گزر جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز پڑھ لی ہو، اور بعض لوگوں پر ان کے اعمال کے لحاظ سے ایسا ہوگا جیسا ظہر سے عصر تک کا وقت، اور اتنی جلدی گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دن سیر و تفریح میں ہوں گے، اور سیر و تفریح کے شوقین سبھی اس سے واقف ہیں کہ لذت کے اوقات منٹوں میں ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ نہ ہوگا کہ روپے پر روپے اور اشرفیاں پر اشرفیاں رکھ دی جائیں، بلکہ ان کے بدن کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا جس پر یہ سب برابر رکھا جا سکے، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جتنا سونا چاندی اس کے پاس ہوگا، اس کے ہر قیراط کا جو تقریباً 3 رتی کا ہوتا ہے، پھیلا کر آگ کا ایک ٹکڑا بنا دیا جائے گا، پھر اس سے اس کے سارے بدن کو منہ سے پاؤں تک داغ دیا جائے گا۔ اس کے بعد چاہے اس کی بخشش ہو جائے یا جہنم میں ڈال دیا جائے، آگ میں تپا کر داغ دیے جانے کا جو عذاب اس حدیث شریف میں گزرا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ دوسری فصل کی آیت میں 5 پر گزرا۔ بعض حدیث میں اس کے مال کا سام بن کر توق پہنانا بھی آیا ہے، جیسا کہ آئندہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جو بھی چینل کو پہلی مرتبہ اس چینل کو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ آنے والے دنوں میں اچھے حدیث آنے والے ہیں۔